اس سے پہلے اوپر میں بویب کی جنگ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تھا کہ کیا بویب کی شکست نے ایرانیوں کے حواس درست نہیں کیے؟ بویب کوفہ کے قریب دریائے فرات پر ایک مقام تھا۔ جب ایرانیوں کی چیرہ دستیاں حد سے گزر گئیں اور مسلمانوں پر مظالم عام ہونے لگے تو ایک مختصر لشکر مثنیٰ شہبانی کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا تھا۔ اس وقت پران دخت ایک عورت ایران کی ملکہ تھی۔ اس نے مہران بن محروبہ کے ساتھ نہایت عظیم الشان لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا تھا۔ بویب کے مقام پر دونوں لشکر ملے۔ مہران بڑی شان و شوکت سے آیا تھا۔ دوسرے دن دریائے فرات کو عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اگرچہ مسلمان بہت کم تھے لیکن نہایت جیداری سے لڑے۔ انہیں اپنی طاقت پر، اپنی کثرت پر زعم تھا۔ نہایت دلیری سے لڑے، لیکن جس جوش و خروش سے مسلمان لڑے اجمی نہ لڑ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مہران مارا گیا۔ ایرانی شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے بڑھ کر 2 پل توڑ دیے جس کے ذریعے سے ایرانی دریائے فرات کو عبور کر آئے تھے۔ اس سے ایرانی بھاگ نہ سکے۔ سب کے سب بویب کے مقام پر قتل ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ بے شمار ایرانی اس میں قتل ہوئے تھے۔ مدتوں کے بعد بھی جب مسافر ادھر سے گزرے تو انہوں نے جا بجا ہڈیوں کے انبار پائے۔ پران دخت شاہی خاندان کی ایک عورت تھی۔ چونکہ خاندان کسریٰ میں اولاد مرکوز سے صرف یزدگرد باقی رہ گیا تھا اور وہ کم عمر تھا، اس لیے ایرانی درباریوں نے پران دخت کو تخت نشین کر دیا تھا۔ یہ عورت دل کی کمزور تھی، حکومت کرنے کے ناقابل تھی۔ مجبوراً ایرانیوں نے اسے تخت سے اتار کر یزدگرد کو تخت نشین کر دیا تھا۔ یہ واقعہ 14 ہجری یا 625 عیسوی میں ہوا۔ دربار ایران میں رستم اور فیروز با اثر شہ سوار اور بہادر سردار تھے۔ دونوں حکومت میں داخل تھے، اپنا اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے، اس لیے دونوں میں نا اتفاقی تھی۔ ان دونوں کی نا اتفاقی نے سلطنت کو کمزور کر رکھا تھا۔ چنانچہ پران دخت کو تخت سے اتار کر جب یزدگرد کو تخت نشین کیا گیا تھا تبھی اراکین سلطنت نے رستم اور فیروز سے کہا کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ ورنہ ہم تم دونوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ دونوں میں اتفاق ہو گیا۔ یہ اتفاق مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تھا۔ مثنیٰ شہبانی قبیلہ وائلہ کے سردار تھے۔ یہ عیسائی تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو یہ دربار خلافت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر ایرانیوں نے ان کے قبیلہ کو بھڑکا کر ان کے خلاف کر دیا۔ مثنیٰ اس خبر کو سن کر فوراً اپنے قبیلہ میں واپس آئے اور سمجھا بجھا کر تمام قبیلہ کو مسلمان کر لیا۔ ایرانیوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے قبیلہ وائلہ پر یورش کر دی۔ مثنیٰ نے دربار خلافت سے مدد چاہی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کچھ لشکر دے کر مثنیٰ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ مثنیٰ اور ابو عبیدہ نے مل کر ایرانیوں کا مقابلہ کیا۔ غارق پر ایرانیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا۔ ایرانیوں کے 2 افسر جاپان اور مروان شاہ تھے۔ اس معرکہ میں ایرانیوں کو شکست ہو گئی۔ مروان شاہ مارا گیا۔ جاپان گرفتار ہوا۔ جس شخص نے اسے گرفتار کیا وہ اسے پہچانتا نہ تھا۔ جاپان نے چالاکی سے اس شخص کو 2 غلام اپنے عوض میں دے کر رہائی حاصل کر لی۔ اتفاق سے اس وقت جاپان پہچانا گیا۔ لوگوں نے گل مچایا کہ ایسے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن ابو عبیدہ نے کہا کہ اسلام میں عہد شکنی جائز نہیں۔ اگرچہ جاپان نے دھوکہ سے رہائی حاصل کی ہے لیکن وہ رہا کر دیا گیا ہے اور اب گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایرانیوں نے یورش کی تھی اور مثنیٰ زخمی ہو گئے تھے۔